یہ 1904 کا ذکر ہے۔ ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ درگاہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے قریب کوئی کنواں نہیں ہے، جبکہ باولی کا پانی کھارا ہے۔ اگر آپ کہیں تو درگاہ کے مشرقی گیٹ پر کنواں بنوا دوں۔ میں نے جواب دیا، ہاں صاحب، یہاں میٹھے پانی بہت تکلیف ہے، شاید کنویں کا میٹھا پانی نکل آئے۔ ان صاحب نے کہا، مگر یہاں قبریں بہت زیادہ ہیں، کنواں کھودا گیا تو قبروں کو توڑنا پڑے گا اور ان کی بے حرمتی ہوگی۔ میں نے کہا، قبروں کی ہڈیاں دوسری جگہ بڑی احتیاط سے دفن کر دینا، کیونکہ پانی کی ضرورت بہت زیادہ ہے۔ یہ کہہ کر میں تو الہ آباد چلا گیا اور ان صاحب نے کنواں کھدوانا شروع کیا۔ قبروں سے جو ہڈیاں نکلتی تو دوسری جگہ احترام سے دفن کرا دیتے۔ یہاں تک جب پانی کے قریب پہنچے تو وہاں کسی آدمی کا پورا ڈھانچہ نظر آیا۔ سب کو بہت حیرت ہوئی۔ بالائی قبروں کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھیں، مگر اتنی گہری جگہ میں یہ پورے آدمی کا ڈھانچہ کیوں کہ باقی رہا؟ گہری قبریں کس نے بنائی؟ اس ڈھانچے کو دیکھ کر مزدور ڈر گئے۔ انہوں نے اس ڈھانچے کو ہاتھ لگانے سے انکار کیا تو کنواں کھدوانے والے صاحب خود رسے میں ٹوکرا باندھ کر کنویں میں اترے۔ انہوں نے کودال ہاتھ میں ڈھانچے کے گھٹنے پر مارا تاکہ ہڈیاں ٹوٹ کر اوپر لے جائیں اور کسی جگہ دفن کر دیں۔ کودال مارتے ہی ان صاحب کا گورا رنگ کالا ہو گیا اور وہ دیوانوں کی سی باتیں کرنے لگے۔ جو مزدور ان کے ساتھ کنویں میں گیا تھا اس نے ان کو ٹوکرے میں باندھ دیا اور بہت مشکل سے ان کو باہر نکالا۔ کنویں کے پاس بہت سی خلقت جمع ہو گئی۔ سب حیران تھے کہ ابھی تو ان کا رنگ گورا تھا، یہ کیسے کالے کیوں ہو گئے؟ وہ بار بار کہتے تھے، میرے بھانجے کا پاؤں توڑ ڈالا، میرے بھانجے کا پاؤں توڑ ڈالا۔ آخر انہیں ان کے گھر میں لے گئے۔ بڑے بڑے عامل بلائے گئے مگر ان کو کوئی اچھا نہ کر سکا۔ آخر تیسرے دن اس کنویں کو بند کر دیا گیا۔ سب مٹی اور ہڈیاں اس کنویں کے اندر بھر دی گئیں اور وہ کنواں زمین کے برابر ہو گیا۔ تب ان صاحب کا رنگ بھی ٹھیک ہو گیا اور دماغ کی خرابی بھی درست ہو گئی۔ میں الہ آباد کے سفر سے واپس آیا تو میری بیوی نے سارا قصہ مجھے سنایا۔ اس وقت میں اپنے گھر میں پلنگ پر چت لیٹا تھا، لیمپ سرہانے رکھا تھا اور میں لیٹا ہوا اخبار پڑھ رہا تھا۔ پلنگ کے نیچے دری پر میری بیوی اور ان کی والدہ بیٹھی چھالیاں کتر رہی تھیں اور مجھے قصہ سنا رہی تھیں۔ میں پلنگ پر اٹھ کر بیٹھ گیا اور میں نے اپنی بیوی سے پوچھا، تم سمجھی وہ کالے کیوں ہوئے اور دیوانے کیوں ہو گئے؟ بیوی نے کہا، کسی بزرگ کا مزار تھا، انہوں نے بے ادبی کی، مزار والوں کی روح نے ان کو قبر توڑنے کی سزا دی اور وہ کالے اور دیوانے ہو گئے۔ مگر جب ان کے وارثوں نے قبر بند کرا دی اور کنواں بھی بند کرا دیا تو روح نے 3 دن بعد ان کی
خطا معاف کر دی اور وہ وہاں اچھے ہو گئے۔ میں نے بیوی سے کہا نہیں، یہ بات نہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ مردے ہڈیاں صدیوں سے مٹی کے اندر دبی ہوئی تھیں اور ہڈیوں کے اندر فاسفورس ہوتا ہے۔ فاسفورس زہریلا ہو گیا تھا۔ جب انہوں نے ڈھانچے کو کودال ماری تو ہڈیاں ٹوٹ گئیں اور اس میں سے فاسفورس اڑا جو ان کی ناک میں سانس کے ساتھ گھس گیا اور بدن کے خون میں جذب ہو گیا۔ فاسفورس نے اپنے زہر سے خون کو کالا کر دیا۔ خون کالا ہو گیا تو چہرہ بھی کالا ہو گیا اور وہ دیوانے بھی اسی وجہ سے ہوئے کہ ان کے دماغ میں زہریلے فاسفورس نے بڑا اثر کیا۔ اگر روح کچھ کر سکتی ہے تو مجھے سزا دیتی، کیونکہ میں نے ان کو کنواں کھودنے اور قبر توڑنے کا حکم دیا تھا۔ اگر روح یہاں کچھ طاقت ہے تو آئے مجھے اپنی طاقت دکھائے اور مجھے سزا دے۔ تم عورتیں کمزور عقیدے کی ہوتی ہو، میں روح کے ایسے اثر کو نہیں مانتا۔ بیوی نے جواب دیا، توبہ کرو، کیسی باتیں کرتے ہو؟ میں نے کہا کہ کم از کم میری عقل تو تمہاری طرح بودھی نہیں ہے۔ بیوی نے کہا، جانے دو، باتیں چھوڑو، اپنا اخبار پڑھو۔ میں ایسی منکرانہ باتیں سننا نہیں چاہتی۔ میں ہنسا اور اخبار پڑھنے لگا۔ ان باتوں کو 5 منٹ بھی نہیں ہوئے تھے اور میں تیت لیٹا تھا۔ کسی نے میرے پاؤں کے تلوؤں میں جیسے بجلی کا تار لگا دیا۔ بجلی سن کرتی ہوئی میرے تمام بدن میں پھیل گئی اور مجھے ایسی تکلیف ہوئی جس کا الفاظ میں ادا کرنا مشکل ہے۔ میری رگ رگ میں چھریاں سی چلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں بے تاب ہو کر چیخنے لگا۔ میں نے اپنی چیخوں کی آواز سنی مگر میری بیوی ساس آپس میں باتیں کرتی اور چھالیاں کترتی رہیں۔ انہوں نے میری چیخنے پر توجہ نہ کی۔ تب میں نے بیوی کا نام لے کر زور زور سے چیخنا شروع کیا، ابھی بانو، مجھے دیکھو، میرا کیا حال ہو گیا ہے، مجھے قبر والی روح نے جکڑ لیا ہے۔ میں توبہ کرتا ہوں، میں پھر کبھی کسی بزرگ کی بے ادبی نہ کروں گا۔ مگر میری بیوی نے پھر بھی میری طرف توجہ نہیں دی اور اپنی ماں سے باتیں کرتی رہی۔ میں نے اسی حال میں خیال کیا کہ شاید میرا دل دب گیا ہے اور اس کی وجہ سے یہ تکلیف ہے، اس لیے آہستہ سے دائیں کروٹ لی، مگر پھر بھی تکلیف کمی نہ ہوئی۔ میں نے توبہ کرنی شروع کی اور عہد کیا کہ اب کبھی روحوں کی بے ادبی نہ کروں گا۔ یہ کہتے ہی پیروں کی طرف سے جانے لگی، یہاں تک کہ تھوڑی ہی دیر میں بالکل چلی گئی۔ میں نے پھر اپنی بیوی کو پکارا تو وہ فوراً جواب دیا۔ میں نے اس سے کہا، ابھی 5 منٹ تک میں بہت سخت تکلیف میں مبتلا تھا اور تم کو آوازیں دی مگر تم نہ بولیں۔ بیوی نے کہا، تم سو گئے تھے، اخبار تمہارے ہاتھ سے گرا پڑا تھا۔ میں نے کہا کہ کیا تم دونوں فلاں باتیں نہیں کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا، ہاں، یہ باتیں ہم نے کی تھی۔ میں نے کہا، اگر میں سو گیا تھا تو میں نے تمہاری یہ باتیں کیسی سنی؟ اب اس سوال کا جواب میری بیوی نہ دے سکی۔ شاید سائنس اس پر کچھ روشنی ڈال سکے۔